الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسوله النبي الكريم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے. محترم حضرات، یہ تو آج کا جمعہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات آنے والی رات ہی شب عید اور ہلال عید کا پیغام لے کر آئے. اس لیے بالکل ہم آخری گھڑیوں میں شامل ہیں. یہ مہینہ بڑی شان کے ساتھ آیا اور اس امت کے لیے غور کریں تو ایک عجیب و غریب چیز یہ لے کر آیا کہ جس کی ابتدا بھی رمضان سے ہوئی، اس جمعے سے ہوئی اور انتہا بھی جمعے پر. ہم نے جب پہلا روزہ رکھا تب بھی جمعہ تھا اور آج بھی آخری اگر ہم رمضان کہیں تو بھی جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو جمعے کو خود فضیلت والا دن قرار دیا ہے اور یہ صرف و صرف اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جمعے کا دن نصیب فرمایا. پچھلی امتوں کو عبادت کے لیے جمعے کا دن نہ مل سکا. اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے سب سے افضل ترین دن تھا، اسی کو جمعہ قرار دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ جماعت سے بنا ہے جس میں اجتماعیت کا پیغام ہے. اگر ہم غور کریں اسلام پر اور اسلام کے احکامات پر اور اسلام کی تعلیمات پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو قدم قدم پر یہ حکم دیا ہے. اپنے قرآن کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہم سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ یہ امت ایک ہو، متحد ہو. اس کو ایک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کو بھی اجتماعی بنا دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے، آپ اس کے احکامات پر غور کریں تو وہاں کسی نہ کسی پہلو سے اجتماعیت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ تم تنہا تنہا جہاں جہاں چاہو وہاں نماز پڑھ لو، نماز کے وقت بتا دیے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز ادا کریں آپ، رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، مگر وہاں یہ کہا کہ نماز اجتماعیت کے طور پہ آپ ادا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور ان لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگا دوں، اور اس کے بعد پھر میں نماز کی اقامت کہنے کے بعد نکلوں، اور جو لوگ بن عذر کے، بن کسی شرعی عذر کے مسجدوں کے اندر جا کے نماز ادا نہیں کر رہے، میں ان کے گھروں کو آگ لگاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض فرمائے، تو روزے یہ نہیں کہا کہ سال میں جو جب چاہے رکھ لے، تم پر سال میں 360 دن میں 30 روزے فرض ہیں، جس کا جب دل چاہے وہ اس تعداد کو مکمل کر لے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی جانب سے مہینہ مقرر کر دیا، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ قرار پایا۔ آپ اسی میں روزے رکھیں گے جو فرض روزے ہیں، نفلی روزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، لیکن فرض روزے رمضان کے مہینے ہی میں ادا کیے جائیں گے۔ کوئی چاہے کہ میں شوال میں ادا کر لوں اور اس سے تعداد پوری کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قابل قبول نہیں۔ ایک ہی وقت سحر کا اور ایک ہی وقت افطار کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے جانے کے بعد جب امت مسلمہ کو خوشی کا دن عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر احکامات مکمل ہو گئے، دین مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام آپ کو مکمل سونپ دیا، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تیوہار منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنی جانب سے بھی تیوہار عطا کیا، 2 دن خوشی کے عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ عید الاضحیٰ ہے لفظ، عید الضحیٰ نہیں ہے۔ جو لوگ ضحیٰ لکھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، دوپہر کے وقت کو، اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو۔ اضحیٰ قربانی کو کہتے ہیں، وہ قربانی کی عید ہے، یہ فطر کی عید ہے۔ فطر کہتے ہیں افطار کرنے کو، ناشتہ کرنے کو فطور کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن مقرر کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے تیوہار سے بہترین دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ابھی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ترجمہ تفسیر ابھی کروں گا، اور قرآن کی ایک آیت پیش کی۔ ہم سب کے سب جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، انہیں کلی طور پر، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہودیوں کے ایک بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام ہیں۔ عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، یہودیوں نے خود بخود اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ اونٹ نہیں کھاتے تھے، خود بخود اللہ نے حرام نہیں کیا ہوگا، بس انہوں نے خود ہی اس جانور کو مقدس مان لیا۔
کہ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے کٹتی ہے تو پھر ان کے اپنے رسم و رواج ہو جاتے ہیں اور وہ جو چاہے کر، صاحب ہم یہ نہیں کھائیں گے اور وہ نہیں کھائیں گے۔ جب عبداللہ بن سلام اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام میں تو اونٹ کھانا لازمی ہے نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اونٹ ہی کھائیں، اور دین یہودیت میں اونٹ کا کھانا حرام، وہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں مگر اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، کیا ضرورت ہے کہ میں اونٹ ہی کا گوشت استعمال کروں، بکری استعمال کر لوں گا، کوئی اور حلال جانور استعمال جو بتائے گا وہ کر لوں گا، اونٹ نہیں کھاؤں گا۔ چونکہ پہلے سے نہیں کھا رہے تھے اس لیے فطرت میں طبیعت میں اس سے انکار تھا۔ یہ بات کسی سے کہی نہیں، اس کا اعلان نہیں کیا، صرف اپنے دل میں ارادہ کیا تھا۔ مگر وہ ذات جو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے، اس نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن لے کر بھیجا، اور جب قرآن آیا تو یہ قرآن کا حکم بن گیا، اور اس کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبداللہ بن سلام کو بلا کر کہا، کیا آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، کیا آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اونٹ استعمال نہیں کریں گے؟ کہا، اللہ کے رسول میں نے دل میں ارادہ تو کیا ہے، میں نے سوچا تو ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک حکم آیا ہے، اور تمہارے واقعے کو شان نزول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت کو نازل کیا ہے، اور حکم ہوا تمام اہل ایمان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عبداللہ بن سلام جب اسلام میں داخل ہوئے ہو تو یہ نہیں چلے گا کہ اونٹ نہیں کھاؤں گا، اونٹ کا گوشت استعمال کرنا ہوگا، تمہیں اسے حلال جاننا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال کیا ہے تو تم اسے یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ نہیں، کوئی کیا ضروری ہے کہ میں اس کا استعمال ہی کروں، لہذا اسلام تمہارا قابل قبول نہیں ہے جب تک تم اس کا استعمال نہ کرو، اسے حلال نہ جانو۔ پورے اسلام میں داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، کہ یہ بھی خوش رہیں اور وہ ہی۔ یہیں سے یہ بات ایک مسلمان نوٹ کر لے، عبداللہ بن سلام کے دل میں آئے ہوئے خیال پر قرآن اترا۔ اسی سے متعلق ایک دوسری سورت سنیے جو سورہ تحریم کے نام سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے کہنے پر، چونکہ آپ ایک بیوی کے یہاں شہد کا شربت پیتے تھے اور دوسری بیویوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیویوں کے پاس گئے تو ہر ایک نے یہ کہا کہ آپ نے مغافیر استعمال کی ہے، کہ آج آپ مغافیر استعمال کر کے آ رہے ہیں اور مغافیر میں بدبو آتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ مغافیر تو میں نے استعمال نہیں کی ہے، میں نے شہد کا شربت پیا ہے، اور وہ ان دوسری بیویوں کو ناگوار گزر رہا ہے کہ میں روزانہ عصر کے بعد ان کے یہاں یہ شربت پی کر آتا ہوں۔ آپ نے اسی دن کہا کہ آج سے میں شہد کا استعمال ہی نہیں کروں۔ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون ہے؟ ختم رسول، نبی آخر الزمان، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت بنا رہا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہبر و رہنما بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سورہ تحریم کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، یا ایھا النبی ما تحرم ما احل اللہ لک، لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ نے حرام کیوں قرار دیا؟ ہم نے شہد کو حلال کیا ہے، آپ نے کہا میں آج سے استعمال نہیں کروں گا۔ تب تبھی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ہماری حلال چیز کو حرام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے، اگر آپ نے قسم کھائی ہے قسم کا کفارہ ادا کیجئے اور شہد استعمال کیجئے۔ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہے نبی اسے حرام کرے۔
لہذا یاد رکھیں مسلمان، کسی جگہ اور کسی علاقے کے لوگ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کریں تو ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنبیہ آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوبانہ عتاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، تو دنیا کی کوئی باطل قوم یہ کہے کہ یہ فلاں چیز تو ہمارے یہاں جائز ہے اور یہ ناجائز، یہ حلال ہے یہ حرام، کبھی کسی حال میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کے لیے 1450 سال پہلے ضابطہ قرآن مقدس کی شکل میں آ چکا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کی حکومت اکٹھی ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم نے یہ بل پاس کر دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ ناجائز ہے یا یہ غیر قانونی ہے، رب دو جہاں کی قسم ساری دنیا کے اکٹھے ہونے سے وہ غیر قانونی نہیں ہو جائے۔ قانون وہ ہے جو قرآن لے کر آیا، قانون وہ ہے جو اسلام بتا رہا ہے، قانون وہ نہیں جو بندہ بیٹھ کر کے لکھے۔ عبداللہ بن سلام کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا، لہذا یہ کہہ دینا کہ ہم نے یہ بل پاس کر دیا ہے اور اس بل کے ذریعے سے یہ ہو جائے، جیسا کہ آج آپ نے مغربی ایک ملک میں ایک بل کو پاس ہوتے ہوئے دیکھا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، مرد مرد کے ساتھ نکاح کر کے وہ تمام تعلقات استوار کر سکتا ہے جو ایک شخص عورت کے ساتھ استوار کرتا ہے۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون 1450 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ ایسا کرنے والوں کے لیے موت کی سزا ہے، اور موت کی سزا بھی کوڑوں کے ذریعے نہیں، موت کی سزا پتھر کے ذریعے نہیں، بلکہ ایسے شخص کے لیے، ایسے جوڑے کے لیے موت کی سزا وہ ہے کہ ساری دنیا اسے دیکھ کر کے دہل جائے، اونچی عمارت سے یا پہاڑ کی چوٹی سے اسے زمین پر گرا دیا جائے جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرتناک سزا بن جائے۔ آج تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوئی اسلام ہی کو بدل دے، اسلام ہی کو بدل دے، اسلام کیسے بدل لیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اس شریعت کے تابع نہ کر لے اپنی خواہشات کو اس میں لے کر آیا۔ کیوں صاحب اگر رات کو چاند بھی نظر آ جائے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو 30 روزے رکھوں گا پورے، تو ثواب ملے گا؟ ملنا چاہیے نا، کیونکہ سب نے 29 رکھے وہ 30 رکھ رہا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد بھی اگر وہ روزہ رکھے تو آپ کیا کہیں گے اسے تو بہت بہترین آدمی کہنا چاہیے نا کہ ہم نے 29 رکھے 30 رکھ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس کے لیے روزہ حرام، عید کے دن روزہ رکھنا حرام، یہ فاقے سے رہے تو یہ فاقے سے رہنا اب ثواب نہیں، یہ اس کے لیے گناہ ہے عظیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر کے ذریعے عید کے روزے کو حرام قرار دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ کھولنے کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک 29 دن پہلے دن میں فاقے سے رہنا ثواب تھا، اب عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جائیے۔ اللہ کے رسول جب عید الفطر کی طرف جاتے تھے تو کچھ نہیں تو کم سے کم کھجور استعمال کر کے جاتے تھے کہ آج کی صبح کھانے سے ہوگی، کل جو ہوتی تھی صبح وہ نہ کھانے سے ہوتی تھی۔ یہ ہے شریعت۔ کوئی کتنا ہی چیختا اور پکارتا رہے کہ صاحب کیا حرج ہے، اس میں کیا بات ہے، تم 29 رکھتے ہو میں 30 رکھ لوں، 30 کا چاند نظر آئے کہے تم نے 30 رکھے میں 31واں رکھ لوں، آج حرام ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے منع کرا دیا ہے۔ کل تک فاقے سے رہنا حلال تھا اور کھانا حرام تھا، آج نہ کھانا حرام ہے اور کھانا حلال ہے۔ اذان پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، چونکہ دین اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے
جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے جب چاہے بنا لے اور جب چاہے بگاڑ لے۔ اس نے تو آ کر یہ اعلان کر دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ بھی اسلام نے آ کر منسوخ کر دی۔ اب کوئی پچھلے کسی نبی کی زندگی لے کر کے دلیل پیش نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ پچھلی امتوں کی وہی چیزیں اسلام کہلائیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں۔ آپ نے ان کو اگر چھوڑ دیا ہے تو وہ دین اسلام کا ہرگز حصہ نہیں ہے۔ پچھلی امتیں زکوٰۃ کتنی دیتی تھیں اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پچھلی امتیں نماز کس طرح پڑھتی تھیں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کا روزہ کس طرح تھا آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پچھلی امتیں حج کس طرح کرتی تھیں آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں کر کے دکھایا ہے صرف وہی دین اسلام ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ جب کبھی تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو جائے، جب تمہارے درمیان کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دین اسلام ہے، جب کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ بھی تو صحیح ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سامنے رکھو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے سامنے رکھو، یہ دیکھو کہ وہ شریعت میں ہے یا نہیں۔ دین اور دین اسلام کے تعلق سے ہماری عقل میں وہ آئے یا نہ آئے اس سے کوئی لینا نہیں۔ مثلا عید الفطر کا حکم الگ اور عید الاضحیٰ کا الگ۔ جب آپ عید الاضحیٰ منائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت یہ مستحبات میں سے یہ بات کہ نماز عید الاضحیٰ جلد ادا کی جائے اور انسان جلدی سے آ کر اپنی قربانی میں مصروف ہو جائے، اور ایک انسان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اس دن اپنے کھانے کی، اپنے افطار کی ابتدا قربانی کے گوشت ہی سے کرے۔ یہ بہتر کہہ رہا ہوں، فرض نہیں۔ فرض ہو جاتا تو مشکل ہو جاتا، اس لیے فرض ہی نہیں کیا، ورنہ پھر دوپہر تک بھوکے رہنا پڑتا، ابھی تک آئے نہیں، ذبح نہیں ہو پایا، کیسے کرے۔ یہاں عیدگاہ بن کھائے ہوئے جائیں، اور یہاں رمضان میں آپ کو 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھر بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھا، اب آپ یہاں ابتدا اپنی کھانے سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہی ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم اس دن میں بھی روزہ رکھ لیں، ہرگز اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جمعے کی ایک ترتیب ہے، جمعے کے دن خطبہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی، اور عید کا خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے اور نماز پہلے ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ نے، جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا غالباً مروان، اس نے یہ کہا کہ بعد میں لوگ رکتے نہیں خطبہ سننے کے لیے، لہذا میں عید کے خطبے کو پہلے کر لیتا ہوں۔ جیسے جمعے کا پہلے ہو جاتا ہے، عید کا بھی پہلے ہی کر لوں۔ علماء کرام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، تجھے ہر کسی اجازت نہیں دی جائے گی، لوگ خطبہ سنیں یا نہ سنیں وہ ان کا اپنا اختیار ہے، وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، تو کون ہے جو یہ کر سکتا ہے کہ عید کے خطبے کو بھی تو پہلے کر لے؟ عید کا خطبہ تو آنے کے بعد ہے، لہذا وہ بعد ہی میں ادا کیا جائے گا، اور جمعے کا خطبہ پہلے ہے، لہذا وہ پہلے ہی ادا کیا جائے گا۔ جمعے کی نماز کے لیے آپ 2 اذانیں دے رہے ہیں، ایک ابھی اذان ہوئی ہے اور ایک اذان خطبے سے پہلے ہوگی، لیکن جب عید کا وقت آئے گا اور عید کی نماز کا جب وقت آئے گا تو نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی۔ اب سب لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اب عید کی اذان بھی کرا دیں، کیا پریشانی ہے؟ عید کی اذان بھی کرا دیں، مشکل کیا ہے؟ یہاں بھی تکبیر و اقامت کہلوا دیں، مشکل کیا ہے؟ جو اور تکبیر واجبات ہیں ہم وہ نہ کر کے اتنی ہی پڑھنے نہیں کر سکتے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مکمل ہو چکا ہے، کسی کو کمی اور بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہوتی رہے گی۔ جمعے کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ آپ کو یہ کہنے لگے کہ عید کی نماز کو بھی فرض کر دو،
ماحول چل رہا ہے نا کہ دین کا کوئی حکم فرض نہ ہو تب بھی اسے فرض قرار دے دیا جائے، وہ فرض عین نہ ہو تو اسے فرض عین قرار دے دیا جائے کہ اگر ہم نے اسے فرض عین نہیں کہا تو لوگ نہیں آئیں گے، لوگ اس میں نہیں جڑیں گے، لوگ اس کام کو بھول جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، لوگ کریں یا نہ کریں، نمازی آئیں یا نہ آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کو فرض عین کہا ہے وہ فرض عین ہوگی، جسے فرض کفایہ کہا ہے وہ فرض کفایہ ہوگی۔ نماز جنازہ قیامت تک فرض کفایہ رہے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فرض کفایہ اگر ہم نے نماز جنازہ کو کہہ دیا تو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، ارے فرض عین کو نہیں پڑھتے، جنازے کی نماز پڑھتے۔ فرض عین کو لوگ چھوڑ رہے ہیں اور عید کی کوئی نہیں چھوڑ رہا، واجب کی نماز، کیونکہ واجب کا درجہ تو فرض سے کم ہے۔ عید کی نماز نہیں چھوڑ رہا، کون مسلمان ہے جو عید کی نماز چھوڑتا ہوگا؟ اس ڈر سے کہ اگر دین سے لوگ غافل ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کو جس مقام پر رکھا ہے اسی مقام پر قیامت تک کے لیے ہمیں رکھنا ہوگا۔ یہ ہے دین اسلام۔ ہم اصطلاحات کو بدلے نہیں، ہم یہی اصطلاحات کا بدلنا، ہم ایسے تو دین میں کمی نہیں کر سکتے۔ قرآن کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن معنوی تعریف کچھ لوگ کرتے رہیں گے اور معنی سے دوسرے مطلب لے کر کے وہ اسی کو الحاد کہتے رہیں گے۔ مثلا لوگ آج بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور غلط فہمی انہیں کسی اور جانب سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے طبقے کی جانب سے کی جاتی ہے۔ مثلا جب اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اس رکن سے آج غفلت برتی جاتی ہے۔ پوری امت یہ جانتی ہے کہ اسلام میں روزہ فرض ہے، کوئی روزے کا انکار نہیں کر سکتا۔ پوری امت جانتی ہے کہ نماز فرض ہے، کوئی نماز کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ حج فرض ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ زکات فرض ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امت یہ کیوں نہیں جانتی کہ 4 فرضوں کے ساتھ ساتھ اسلام میں ایک فرض جس کا نام جہاد ہے وہ بھی فرض ہے، کبھی فرض کفایہ ہے، کبھی فرض عین ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دور کل تھا آج ختم ہو گیا، جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مقصود ہدایت ہے اور اب ہدایت دوسرے ذریعوں سے پھیل رہی ہے، اب ہدایت واٹس ایپ سے پھیل جائے گی، اب ہدایت ہائیک سے پھیل جائے گی، اب ہدایت انٹرنیٹ سے پھیل جائے گی، اب ہدایت محض ہماری تقریر اور تحریر سے پھیل جائے گی۔ لہذا کل محمد رسول اللہ نے جنگ بدر لڑی تھی اس کی آج ضرورت نہیں ہے، یا کل آپ جو عہد میں نکلے تھے اس کی آج ضرورت نہیں ہے، جو آپ فتح مکہ کی طرف گئے تھے اب آج اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بنو قریظہ کی طرف نکلے تھے آج اس کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر جو بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو روانہ کیا تھا آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصود ہدایت ہے اور ہدایت دوسرے ذرائع سے پھیل رہی ہے، تو یاد رکھیے شخص چاہے دعویٰ کرے یا نہ کرے، اسلام کی روح سے یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس لیے کہ تو اسلام کی بات کو زیادہ جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ اس بات کو نہ جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح جہاد جو اسلام کا ایک فرض، اتنا اہم ترین فرض ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیا ہے، وہ منسوخ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کروں آپ نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، کوئی روزہ رکھے نہ رکھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روزہ منسوخ تو نہیں ہو جائے گا، حج تو منسوخ نہیں ہو جائے گا۔ حج کیسے منسوخ ہو جائے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ قربانی تو کل اس لیے آئی تھی کہ اس زمانے میں لوگ بھوکے رہتے تھے، ننگے ہوتے تھے، پریشان حال تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، عرب کے لوگوں کے پاس کھجوریں ہوتی تھی، اس لیے ضیافت کرنے کے لیے قربانی آ گئی، لہذا اب قربانی کی کیا ضرورت ہے، اب تو ہر روز آدمی لا رہا ہے۔ لوگ کہیں کہ آپ ایک جانور کی ہتیا کر رہے ہیں، آپ ایک جانور کو قتل کر رہے ہیں، اس معصوم کو آپ نے بلا وجہ مار ڈالا، آپ نے ڈھیر لگا دیا۔ مینا میں 1 کروڑ حاجی جا رہے ہیں تو 1 کروڑ حاجی اگر ایک جانور ذبح کر رہا ہے تو 1 کروڑ جانوروں کو آپ نے یہ قتل کر دیا۔ یہ تو کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ تمہارا کون سا دین ہے؟ یہ تمہارا کیسا اسلام ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ تمہارے صاحب نصاب پہ واجب قرار دیتا ہے؟ تمہارے حج تمتع کرنے والے پر اور حج قران کرنے والے
والے پہ واجب قرار دے رہا ہے. کہ تمہارا کیسا دین ہے, تم کون سا دین ہو؟ تو شرما کر ہم یہ کہنے لگے کہ ہاں باقی بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں دین مت پڑھا, ہمیں دلائل مت دے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے پیروکار ہیں, تو جانور کی بات کر رہا ہے. اگر ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو یہ حکم ہوتا کہ وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو اسی طرح زندہ کرتے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کیا ہے, اور آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیتے یا آپ اپنی بیٹی کی قربانی دیتے, تو یاد رکھ مسلمان قوم وہ ہے کہ ہر سال قربانی کے موقع پر وہ اپنے بیٹے کو پچھاڑ کر اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوتے اور دنیا کو یہ بتاتے کہ ہم وہ کون ہیں جو کسی فلسفے کو نہیں مانتے, جو ہم عقل کی گردن پہ پیر رکھ کر اسے مروڑ دیا کرتے ہیں. ہم بڑی پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا ایمان مل رہا ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ ہم کریں گے. اسی کا تو نام رسول ہے. رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہے. وہ جو کچھ لے کر آیا ہے ہمیں عمل کرنا ہے. آج چونکہ دور ہے, لکھنے والوں کو آزادی, بولنے والوں کو آزادی, کہنے والوں کو آزادی. مثلا جہاد کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کے معنی تو کوشش کرنا ہے اور ہر کام کوشش کرنا ہے. سڑک پہ آپ کھڑے ہو جائیے, جھاڑو لگائیے, جہاد کر رہے ہو. تو سارے میونسپلٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں بیچارے جہاد کر رہے ہیں, اور جہاد افضل ترین عبادت ہے, تو ان سے بڑا مجاہد کون؟ یاد رکھیے شریعت نے اصطلاحات بنائی ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے, اس کے ایک معنی ڈکشنری میں ہوتی ہے, اور ایک اصطلاح ہوتی ہے. عوام میں بھی ایک اصطلاح ہوتی ہے, اور وہ ویسے ہی مانی جائے گی جیسا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. عوام کے درمیان بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو لفظی مطلب ہوتا ہے. ایسے ہی شریعت میں لفظوں کا استعمال کیا گیا. مثلا قرآن کے معنی ہے پڑھنا, قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا, پڑھنا. اور پڑھنے کا نام قرآن ہے کہ وہ جو کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے؟ وہی کہے جب قرآن کے معنی ہے پڑھنا, اور قرآن میں آیا اقرا, پڑھو, تو میں الجبرا پڑھ رہا ہوں, تو میں بھی تو پڑھ رہا ہوں. ارے میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں. کوئی کہے میں میتھمیٹکس پڑھ رہا ہوں, تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کے معنی ہے پڑھنا. کوئی کہے کہ میں ناول پڑھ رہا ہوں, آپ کہتے ہو اس کے معنی پڑھنا ہی تو ہے, تو میں پڑھ تو رہا ہوں ناول. آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے ثواب نہیں ملے گا؟ کہ آپ مان لیں گے اس کی اس دلیل کو, کہ آپ مان لیں گے اس کے اس فلسفے کو کہ نہیں صاحب یہ پڑھ رہا ہے. یاد رکھیے قرآن کے معنی عربی میں پڑھنا ہے, لیکن اب قرآن ایک مخصوص کتاب کا نام ہے. اس کتاب کا نام ہے جسے ساری دنیا میں قرآن کہا جاتا ہے, جس کے 30 پارے ہیں, جس کی 6666 آیتیں ہیں, جس کے 540 رکوع ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کی ہے. قرآن وہی ہے, اس کا پڑھنا ہی قرات ہے, حدیث کا پڑھنا بھی قرات نہیں ہے. امام صاحب ابھی خطبے میں احادیث بھی پڑھتے ہیں. ابھی ان احادیث کو آج نماز میں پڑھتے ہیں کہ آج میں نہیں, آج حدیث پڑھ دیتا ہوں. تو آپ ایسے چلے جائیں گے نماز پڑھ کے. آپ کہیں گے آپ نے قرات تو کی نہیں, وہ کہیں گے میں نے پڑھی نہیں, کیا حدیث پڑھی. آپ کہیں گے حدیث پڑھی, قرآن تو نہیں پڑھا آپ نے. قرآن پڑھنا فرض ہے, قرآن کا پڑھنا ہی قرات کہلائے گا. قرآن کا پڑھنا ہی قرات کہلائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور پڑھنا قرات نہیں کہلائے گا. ایک ایک چیز کو اٹھا کر آپ لے لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ایک اصطلاح قائم ہو گئی, جیسے ہمارے عرف عام میں اصطلاح ہے کہ صاحب اس نے میری طرف آنکھ ماری ہے, تو کیا آنکھ نکال کے مار دی؟ تو کہتا میں تو نہیں ماری, آنکھ تو میرے یہاں رکھی ہماری میں. کیا ہے آنکھ مارنا؟ اگر کھانے میں کوئی جا کر کہہ دے, خاص طور سے کوئی لیڈیز کہہ دے, پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے میں نے آنکھ ماری. اب آنکھ مارنے کا جو استعمال اس میں ہے وہ سب سمجھ جائیں گے کہ آنکھ مارنا کس طرح ہے. ایک آنکھ کو کھلا رکھنا, دوسری کو پلک دبا دینا, یہ آنکھ مارنا, اٹھائے پڑھنا. اسی طرح یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں, اس کے لغت میں معنی ہے رکنا. صوم کے معنی ہے رک جانا, کسی بھی چیز سے رکنے کو رکنا کہیں. قرآن
اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت مریم جب اپنے بچے کو لے کر آئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ روزہ رکھ لیں اور زبان سے کچھ نہ کہیں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا انی صمت للرحمن، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا۔ یہ کون سا روزہ تھا؟ نہ بولنے کا۔ جیسے ہمارے ملک میں کچھ لوگ بغیر بولنے کا روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں مون پر اچھے میرا، بولوں گا نہیں، اسی کو روزہ سمجھتے ہیں۔ آپ اسے روزہ سمجھیں؟ وہاں کسی کی موت ہو جائے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی مر جائے، 3 منٹ کا 2 منٹ کا لوگ خاموش کھڑے ہو گئے، کہا اس کو ہم نے شردھانجلی پیش کر دی، خراج عقیدت پیش کر دیا۔ آپ کیا خاموش رہے؟ کیسا کچھ عبادت کہلائے؟ کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ خاموش 2 منٹ کھڑے ہو جائیں، کیا یہ عبادت میں آئے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ ہمارے یہاں اس مون کو کوئی عبادت نہیں کہا جائے گا، کسی حال میں یہ عبادت قرار نہیں پائے گا، ہر حال میں نہیں پا سکتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا۔ لہذا روزے کے معنی ہے رکنا، لیکن رکنے کی ساتھ شرط اسلام نے کہا الامساک عن الثلاث، 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے صحبت کرنے سے۔ خواہشات نفس سے رکنے کا نام روزہ ہے، کب سے؟ من الصبح الصادق الى غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، کب سے؟ صبح صادق سے۔ معنیہ نیت کے ساتھ، ایک آدمی دن بھر کچھ نہیں کھایا، نیت نہیں کی، روزہ ہو جائے گا؟ کیوں؟ رکنے کا جب نام ہے تو پورے دن رکا رہا، پورے دن رکا رہا، آپ کہیں گے کہ روزہ نہیں ہوگا، سب چیزوں سے رک گیا لیکن وہ آم کا جوس پیتا رہا، روزہ ہو جائے؟ نہیں ہوگا۔ چاہے دنیا کی قومیں کہیں نہیں صاحب ہمارا تو انشن ہے اور ہم تو روزہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم صرف ان نہیں کھائیں گے اور باقی تمام چیزیں پینے والی پیتے رہیں گے، ہمیں دودھ پلاؤ، جوس پلاؤ، کچھ بھی پلاؤ، ہمارا روزہ ہے، تو کیا ان کے اسے روزہ کہنے سے روزہ ہو جائے گا؟ ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ قیامت تک روزہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح نماز عربی زبان میں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ، اور صلاۃ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صلاۃ وہ بھی ہے جو آپ سنتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ کے معنی درود کے بھی ہیں جو آپ پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس لیے اس کو صلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے بھی آتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، تو کیا نماز پڑھتا ہے؟ وہاں درود کے معنی۔ اور ہم سے کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہاں کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مسجد سے کہہ کر چلا جائے کہ میں نے صلاۃ قائم کر تو دی، صلاۃ قائم پڑھ لی تھی۔ ایک شخص 100 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر یہ کہے کہ میں نے 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا ہے تو میں نے صلاۃ قائم کر دی، مجھے کہے کہ نہیں آپ کہہ رہے ہو کہ میں صلاۃ پڑھوں؟ نہیں، میں جب صلاۃ قائم کرنے کو کہہ دیا، صلاۃ یہ ہے، پوری امت 1400 سال سے اس بات پر متفق ہے کہ صلاۃ جس کو آپ لفظ نماز پہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ اور ان شرطوں کے ساتھ پڑھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، جس میں قاعدہ بھی ہے، جس میں جلوس بھی ہے، جس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ہے، اور جس میں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، جس میں اتحیات تشہد بھی پڑھنا ہے، جس کے سنت اور واجبات بھی ہے، یہ نماز کہلائے گی، لہذا اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ صاحب آپ مجھ پہ یہ کیوں زور دے رہے ہیں کہ میں یہ بھی صلاۃ ادا کروں، میں بغیر رکوع سجدے والی ادا کر لیتا ہوں، جو میت کی پڑھی جاتی ہے وہ بھی تو صلاۃ ہے، وہ صلاۃ جنازہ ہے، یہ صلاۃ مکتوبہ ہے۔ لفظوں کی رعایت ضرور ہے کہ صلاۃ کے معنی درود کے ہیں تو اس نماز میں درود بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا کے تو اس میں دعا بھی ہے، صلاۃ کے معنی رحمت بھیجنے کے ہیں تو اللہ رحمت بھیجتا ہے، صلاۃ کے معنی حرکت کرنے کے ہیں تو نماز میں حرکت بھی ہے۔ لیکن اگر اس لفظ کو لے کر کوئی یہ کہنے لگے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، یا کوئی یہ کہنے لگے کہ قرآن میں آیا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، ایک شخص یہ کہے کہ دیکھو نماز قائم کرانا ہے
اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے، اور نماز کا مقصد یہ ذکر کو قائم کرنا ہے، اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے، تو میں کمرے میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، مجھے مسجد میں کیوں لے جاتے ہو، مجھے رکوع سجدے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہو، تو مجھے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کیوں کرتے ہو، تو کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہو جائے گا؟ کتنا ہی تو الگ ذکر کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی جگہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنی جگہ، تو قرآن کی تلاوت کرے وہ افضل ذکر اپنی جگہ، لیکن نماز قیامت تک نماز وہ کہلائے گی جو محمد رسول اللہ نے اس شکل میں پڑھی۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ قرآن نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، آپ ان سے زکوٰۃ کے طور پر مال لے لیجئے اور پھر ان کو پاک کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں جس طرح ذبح کر کے ہم جانور کو پاک کر دیتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ نکال کر کے ہم مال کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ اب کوئی پہنچ جائے جمنا کے کنارے کپڑے لے کر کہے میں نے کپڑے پاک کر لیے، نہا کے آ گیا، ہو گئی زکوٰۃ ادا، ہو جائے گی۔ چلو اور اچھے چشمے پہ پہنچ جائے کسی بہترین اور جا کر یہ کہے کہ میں تو بالکل صاف شفاف برمے کے پانی سے اپنے آپ کو پاک کر کے آ رہا ہوں، نہا کر آ رہا ہوں، اب مجھ سے آپ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے تو پاک کرنا، اور میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کپڑوں کو پاک کر لیا، سب کچھ پاک کر لیا، اب مجھ سے کیا مان مانگتے ہو؟ لیکن قیامت تک زکوٰۃ وہ کہلائے گی، وہ پاکی اپنی جگہ، وہ طہارت اپنی جگہ، اس کی شرائط اپنے مقام پر، وضو اپنے مقام پر، لیکن زکوٰۃ کا لفظ جب استعمال ہوگا تو فوراً امت یہ کہے گی کہ اپنے مال سے 2.5% نکالے گا، یہ زکوٰۃ کہلائے گی، یہ بڑا مقام پر دے گا، یہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ لہذا ہم ہر ایک کی اصطلاحات کو دیکھتے چلے جائیں۔ شریعت نے اصطلاح کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ لفظ تراویح آپ استعمال کرتے ہیں، تراویح کے معنی جانتے ہیں؟ نہیں، آرام کرنا، ترویح کہتے ہیں راحت، راحت تو جانتے ہیں، یہ لفظ راحت سے بنا ہے ترویح۔ جب صحابہ کے دور میں لمبی لمبی نماز پڑھی جاتی تھی، 4 رکعت کے بعد وہ اتنا لمبا آرام کرتے تھے کہ جتنا 4 رکعت میں قرآن پڑھا گیا، اس لیے اس کا نام تراویح پڑ گیا، ترویحہ اسے کہا جاتا تھا۔ اب چونکہ زمانہ ایسا ہے نہیں تو فوراً وہ تصویر بڑی مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا، تو اس کو تراویح کہا گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں تو گدا لگا کر کے میاں کونے میں سو رہا ہوں، تراویح پڑھ تو نہیں کہلائے گی۔ تراویح وہی کہلائے گی جو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تراویح وہی کہلائے گی۔ یہ وہ نماز تراویح کہلائے گی جو فرضوں کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے، جس میں قرآن پڑھا جائے، جس میں نیت کی جائے، اس نماز کی وہ تراویح کہلائے گی۔ اسی طرح حج کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، حج یحج حجا، ارادہ کرنا، جو ارادہ کر لے وہ حاجی ہو جائے۔ تو کیا کہنے ہیں بیٹھ کے ابھی سب لوگ ارادہ کر لیں، ماشاءاللہ بھائی ارادے میں سب سارے کے سارے حاجی ہو گئے، تو کیا مل جاتے ہیں۔ حج وہ ہے کہ اب آپ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ہر ایک کو پہنچنا ہوگا، چاہے لیٹ کر پہنچے، گھسٹ کر پہنچے، ویل چیئر سے پہنچے، ہیلی کاپٹر سے پہنچے، ایمبولینس سے پہنچے، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ عرفات کے اندر نہیں پہنچ سکا 9 تاریخ میں، سارے ارکان اس نے ادا کر لیے ہوں لیکن حج نہیں۔ یہ تلاش مت کرو کہ خانہ کعبہ دیکھ لیا تو حج کیوں نہیں ہوگا، طواف کر لی تو حج کیوں نہیں ہوگا، ایک عرفات ہی میں تمہیں جا کر کے نہیں ٹھہرا، حج کیوں نہیں ہوگا؟ حج ہوگا ہی نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکن رکین بنایا ہے۔ کوئی کہے کہ میں خانہ کعبہ کی بالکل جیسی عمارت اپنے یہاں بنا کر کھڑی کر لوں، اس سے خوبصورت بنا کر کھڑی کر لوں، یہاں میرا حج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، واللہ معکم اینما کنتم، اللہ جہاں ہے وہاں جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے، فینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر چہرہ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو تم نے یہ کیا ضد لگا رکھی ہے کہ ہم یہاں سے سوار ہو کر کے وہیں جائیں، ہم وہیں جا کر کے طواف کریں، وہیں طواف کی زیارت حاصل کریں؟ کوئی یہ کہے کہ صاحب طواف کی زیارت کی کیا ضرورت ہے، میں نے 50 طواف کر ڈالے، ابھی مجھ پہ حلال کیوں نہیں ہوگی؟ نہیں، تیرا حج کا ہوگا تو آپ کی زیارت بھی لازمی۔ یہ کہہ کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج اسلام کے ایک بہت رکن کو کریں نہ کریں الگ بات ہے، اس پہ عمل کریں نہ کریں، لیکن یہ کون ہوتا ہے کوئی کہنے والا کہ ہر کام جو بھی آپ کریں وہ جہاد ہے؟ اگر یہ کام جہاد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہتا کتب علیکم القتال؟ یاد رکھیے جہاد وہ ہے جو دشمنوں سے جنگ ہو، جس میں مال غنیمت حاصل
حاصل کیا جائے، جس میں لوگ جو گرفتار کیے جائیں وہ غلام بنائے جائیں، جو عورتیں پکڑی جائیں وہ بندیاں بنائی جائیں۔ زمانہ کتنا ہی کرپٹ بدلے اور کتنا ہی چرمرائے اور کتنا ہی اعتراضات کے پتھر برسائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بنی مصطلق پر حملہ کیا ہے تو ان کی بکریوں کو مال غنیمت بنایا، ان کے اونٹوں کو مال غنیمت بنایا، ان کے مال کو چاندی کو مال غنیمت بنایا، اور اسی مال غنیمت میں وہاں کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ باندی بن کر آئی، جو ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور اس کے بعد ان صحابی نے آپ کو دے دیا، آپ نے ان سے نکاح کیا، وہ باندی بن کر آئی تھی۔ لہذا قیامت تک غلاموں اور باندیوں کا مسئلہ چلتا رہے گا۔ جو محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تم اپنی خواہشات نفس پوری کر سکتے ہو، کس سے؟ اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے۔ یہ باندیاں کون ہیں؟ کہتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، بات کو مختصر کرتے ہوئے یاد کرتا ہوں کہ جہاد کے لوگوں ایمان واقعی کی کوشش کرنی تھی۔ آپ شرما جائیں گے اور مجھے بھی کہتے ہوئے لحاظ آ رہا یہ لفظ تو مشکات شریف میں نے پڑھا، ایسی جگہ بھی لفظ جہاد استعمال ہوا جہاں صرف خواہش نفسانی پوری ہوتی ہے، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی سے جہاد کر رہا ہو، وہاں صحبت کے لیے لفظ جہاد استعمال کیا۔ کیا غلط معنی پہنا کر یہاں تحریف نہیں ہو سکتی؟ کہ یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا کہ میاں روزانہ اپنی بیوی کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں، تم ان سے کون سی بات کر رہے ہو؟ ہے تو وہاں لفظ جہاد، من جاہد۔ شریعت نے، اسلام نے اس کے لیے اس رکن فرض کیا ہے۔ عام حالات میں یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک جماعت اس کو ادا کرتی ہے تو باقی کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، یہ قیامت تک فرض کفایہ رہے گا۔ محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں الجہاد ماضٍ منذ بعثنی، اللہ تعالیٰ نے جہاد کو جاری رکھا ہے جب سے مجھے مبعوث کیا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ لا یبطلہ جور جاہل، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، کتنا ہی بڑا ڈکٹیٹر اور ظالم آ جائے، حالانکہ ابھی تک نہیں آیا۔ اگر پوری دنیا کا بادشاہ کوئی مسلط کر دیا جائے اور کہے کہ میں آج سے اسے ہونے نہیں دوں گا تو وہ بھی اسے باطل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اب تو دنیا میں امن قائم ہو گیا ہے، اب دنیا امن کی زندگی گزار رہی ہے، اب اس کی ضرورت بالکل نہیں رہی ہے، ولا عدل عادل، عمر ابن عبد العزیز جیسا بھی عادل بادشاہ اسے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نہ آ جائے، جب تک کہ حضرت مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس حال میں فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کب ہوتا ہے؟ وہ بھی کہہ کے جو 3 منٹ آپ کروں گا کیونکہ بات ختم ہو جائے گی اور اگلی مجلس نہ جانے کب ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہاء کرام کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا، جب کسی اسلامی ملک پر دشمن حملہ آور ہو جائے، تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قدوری میں یہی ہے، شامی میں لکھا ہوا ہے، ایک فقہ کی کتاب اٹھا لیجیے، پڑھ لیجیے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام مالک ہو یا ابن تیمیہ، جو خدا کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ جب دشمن کسی سرحد پہ حملہ آور ہو جائے فتکون فرض عین، تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ حتی تخرج المرأة بغیر اذن زوجہا، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جائے گی، والولد بغیر اذن والدیہا، اور بچہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلے گا، والغلام بغیر اذن مولاہ، اور غلام اپنے مولا اور آقا کی اجازت کے بغیر جائے گا، والمدیون بغیر اذن الداعی، اور قرضدار قرضدار سے پوچھے بغیر نکلے گا، ہر حال میں اس پر نکلنا فرض ہے۔ دلیل ہے محمد رسول اللہ کا 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی طرف نکلنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انفروا خفافا وثقالا، تو آپ نکل پڑے، ہلکے ہو یا بھاری نکل کھڑے ہو۔ یہ کہاں نکلے تھے؟ یہ رومیوں سے مقابلے کے لیے تبوک کے مقام پر آئے، جو کہ اس موقع پر فرض عین تھا، اس لیے جب 3 صحابی نہیں نکلے تو ان سے 40 دن تک سلام و کرم نہیں۔ بدر میں فرض کفایہ تھا، اس لیے جو نہ نکلے ان پر کوئی عتاب نہیں ہے، وہاں فرض کفایہ تھا،
یہاں فرض عین تھا چونکہ دشمن 2 لاکھ کی فوج لے کر مدینہ کی طرف حملہ ہونا چاہتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. لہذا علماء نے اس نکلنے سے اس آیت سے کہا ہے کہ اگر کسی زمانے میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین موجود ہوں اور وہ یہ اعلان کرتے انفروا خفافا وثقالا، نفیر عام کر دیا جائے تو ہر ایک پر فرض عین ہو جائے گا. کیسے؟ کالصلاۃ والزکاۃ والصیام، جس طرح نماز، روزہ اور حج ہے. اس سے آگے اور سنیں، کوئی فتویٰ آئے یا نہ آئے، کوئی لکھ کر دے یا نہ دے، جس طرح آج کا چاند اگر نظر آ جائے تو آپ کہیں کہ صاحب ابھی تو اعلان ہوا نہیں. اعلان کرے نہ کرے، چاند نظر آئے گا تو عید تو ہو ہی جائے گی. آپ کے بھی لکھ کے نہیں آیا میرے پاس تحریری طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا. ہم تک فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر اس علاقے کے لوگ وَإِن تَكَاسَلُوا، اگر سستی برتتے ہیں، او تہاونوا، یا بزدلی دکھاتے ہیں، او تعاجزوا، یا عاجز ہو جاتے ہیں، ان کے پاس قوت نہیں ہے، تو یہ حکم آگے بڑھ جائے گا. الاقرب فالاقرب، ان کے برابر والوں پر آگے بڑھ جائے گا. حتی شرقا وغربا، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب تک پہنچ جائے. اچھا ہاں 5 منٹ آپ کے لیٹ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آخری وقت تھا اس لیے ایسا ہو گیا.